میں ذکر کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ سب سے پہلے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد والدین کے کیا حقوق ہیں، ہم پر والدین کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اولاد کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عام مسلمانوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ چونکہ ہر انسان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اس لیے ہم پر ایک دوسرے کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیلی گفتگو کرنا وقت درکار ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ذمے ان حضرات کے حقوق ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تجھ پر تیرے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تجھ پر تیرے بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تجھ پر تیرے جان کا بھی حق ہے، تجھ پر تیرے جان کا بھی حق ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اسی وجہ سے اس شریعت کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے، جسم کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اپنے جانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا حرام ہے، اپنے جسم کے اعضاء کو کاٹنا حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے گویا کہ وہ اپنے جسم کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے اس پیر سے گناہوں کے راستے کی طرف چل رہا ہے گویا کہ وہ اپنے پیر کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنی آنکھ سے کسی بے حیائی کی طرف، برائی کی طرف اگر وہ دیکھ رہا ہے گویا کہ وہ اپنے آنکھ کے حقوق کو برباد کر رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں پر تالا لگا دیں گے، ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ اس دن ہماری زبانیں نہیں بولے گی بلکہ ہمارے جسم کے ہر اعضاء بولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں کو قوت گویائی عطا کریں گے، یہ ہاتھیں بولے گی، یہ پیر بولیں گے ہمارے خلاف کہ انہوں نے ہمارے حقوق کو پامال کیا تھا، انہوں نے ہمارے حق کو برباد کیا تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے زندگی کے اندر یہ جو اللہ نے چند سالہ زندگی دیا ہے، اس زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں پر ظلم نہ کریں، اپنے جسم پر ظلم نہ کریں، اپنے پیروں پر ظلم نہ کریں، اپنے آنکھوں پر ظلم نہ کریں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، ہر انسان سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ نے حقوق عائد کر دیے ہیں، اللہ نے حقوق متعین کر دیے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، چونکہ ہم لوگ اس دھرتی پر رہتے ہیں، اس خدا کی زمین پر رہتے ہیں، یہاں پر جانور بھی رہتے ہیں، یہاں پر چرند پرند ہر چیز رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اسی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ اگر جانوروں کے حقوق ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے، اور ایک بندہ جانوروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ مغضوب یعنی ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلی حکایت کے طور پر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اس وجہ سے بخشا گیا، ایک شخص اس وجہ سے بخشا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے معاف کر دیا کہ ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، جس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب بندہ بن گیا۔ اور ایک شخص نے ایک پیاسی بلی کو کمرے کے اندر بند کیا، وہ تڑپ کر سسک کر اس نے جان توڑ دیا، وہ بلی مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی اس پر باز پرس
یعنی اس پر پکڑ فرمایا، اس کے لیے عذاب مسلط کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص نے ایک چوٹی کو جلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی پکڑ فرمایا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم جانوروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس وجہ سے اگر ہمارے پاس جانور ہے تو ہم ان کا صحیح دیکھ بھال کریں، ان کے لیے رہنے کا صحیح انتظام کریں، ان کے لیے کھانے کا صحیح انتظام کریں، یہ ہم پر حق عائد ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک چیز اور میں بتلاتا چلوں، کیا جس خداوند قدوس نے جانوروں کے حقوق بیان کیے ہیں، جس خداوند قدوس نے کافروں کے حقوق بیان کیے ہیں، عام جانداروں کے حقوق بیان کیے ہیں، ہر چیز کے حقوق بیان کیے ہیں، کیا اس نے ایک کلمہ گو کے حقوق کو بیان نہیں کیے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، حقوق العباد کو بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آج میں پھر اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو بڑے بڑے صائم الدہر ہوں گے، جن کے پاس روزوں کا انبار ہوگا، جس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، جنہوں نے خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، گویا کہ ان کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے میرے صحابہ، مجھے یہ بتاؤ کہ اس امت کے اندر دیوالیہ کون ہے، اس امت کے اندر مفلس کون ہے، اس امت کے اندر غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے اندر غریب کون ہو سکتا ہے؟ اس امت کے اندر غریب وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے اناج نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، جس کے پاس زمین و جائیداد دینار و درہم نہ ہو، وہ اس امت کے اندر غریب ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس امت کے اندر وہ غریب نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس امت کے اندر وہ غریب ہے کہ کل قیامت کے دن بعض لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پاس روزوں کا انبار ہوگا، نیکیوں کا انبار ہوگا، اس کے پیشانیوں پر نیکیاں چمک رہی ہوں گی، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کی پیشانیوں پر جب نیکیاں چمک رہی ہوں گی تو لوگ دیکھ کر اس پر عش عش کریں گے، لوگ اس کو دیکھ کر فخر محسوس کریں گے، یہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ آج اس کے چہرے پر نیکیاں چمک رہی ہیں۔ لیکن جب اس تھوڑی دیر بعد کچھ افراد آئیں گے، کہیں گے اے میرے مولا، یہ جو آپ کے سامنے جو یہ کھڑا بندہ ہے، اس شخص کو جو دیکھ رہے ہیں، جس کی پیشانیوں پر نیکیوں کے انبار ہیں، نیکیاں چمک رہی ہیں، اے میرے مولا، دنیا کے اندر اس نے میرے مال کو غصب کیا تھا، میرے مال کو جبرن میرے مال کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اے میرے مولا میرا حق دلوا دیجیے۔ تو یاد رکھیے، بارگاہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں وہاں دینار و درہم نہیں چلے گا، وہاں روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، بلکہ وہاں چلے گا تو صرف اور صرف اعمال کا سکہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نیکیوں میں سے کچھ لیں گے اور لینے کے بعد اس بندے کو دے دیں گے جس کا اس نے دنیا کے اندر مال غصب کیا تھا۔ پھر دوسرا بندہ آئے گا، یا اللہ، یہ جو آپ جو دیکھ رہے ہیں، جس کی پیشانیوں پر نیکیاں چمک رہی ہے، اس نے دنیا کے اندر میری غیبت کی تھی، چغلی کیا تھا، یا اللہ دنیا کے اندر انہوں نے میرے زمین کو دبایا تھا، یا اللہ میرا حق دلوا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر اس کا حق دلوائیں گے، اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ ایسے باری باری سے لوگ آئیں گے اور یہاں تک لوگ کہیں گے انہوں نے مجھے ناحق قتل کیا تھا، انہوں نے ناحق میری زمین کو دبا لیا تھا، آج ہم بڑی آسانی سے ہمارے پاس 4 پیسے کیا ہو جائے، ہمارے پاس طاقت کیا ہو جائے، ہم غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، غریبوں کے زمین کو دبا لیتے ہیں، غریبوں کے زمین و جائیداد پر قبضہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس دنیا کے اندر
آپ دبا لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ آج انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس دنیا سے ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے اور اللہ کے یہاں ہمیں حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ باری باری سے لوگ آئیں گے، یہاں تک کہ عالم یہ ہوگا، ایک بندہ آئے گا کہے گا اے میرے مولا، انہوں نے ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا تھا، یا اللہ مجھے اپنا حق دلوا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا عالم یہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اندر یہ غریب ہے، اس امت کے اندر یہ مفلس ہے جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ظلم و جبر کرتے ہیں، ناحق دوسروں کو قتل کرتے ہیں، ناحق دوسرے کے زمین کو دباتے ہیں۔ اس امت کے اندر یہ غریب ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حدیث مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، ان کے نزدیک نماز کی تو اہمیت ہے، ایمان کی تو اہمیت ہے، حج کی تو اہمیت ہے، زکوٰۃ کی تو اہمیت ہے، لیکن حقوق العباد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے، میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ذکر و اذکار کو چھوڑ کر حقوق العباد میں لگ جائیں، آپ خدمت خلق میں لگ جائیں، نہیں، بلکہ جس طریقے سے اس شریعت کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کی بھی اہمیت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر پورے، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اگر پورے اسلام کا خلاصہ، اگر پورے اسلام کا نچوڑ نکالا جائے، اگر پورے اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو وہ صرف ایک لفظوں میں نکلے گا، اور وہ کیا نکلے گا؟ وہ نکلے گا محبت۔ اسلام صرف محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں، اور اس کے بعد ہم آپس میں محبت کو تقسیم کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں۔